بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نجم حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر سوشل ریویو۔ کشمیر سوشل ریویو ایک نیا اور منفرد پلیٹ فارم ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہے کچھ ایسی آوازیں، کچھ ایسے چہرے جنہوں نے اپنی فیلڈ میں نہ صرف کامیابیاں سمیٹی ہیں بلکہ سوسائٹی کے لیے اور سماج کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہایت ہی چھوٹی عمر میں اپنی قابلیت اور محنت کے بل بوتے پر بینکنگ سیکٹر میں اپنا نام کمایا ہے۔ شرح یاسر منیر کی طرف، جو پاکستان اور کشمیر کے ایک مشہور اور معروف نجی بینک میں مینیجر پوسٹ پہ ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے اپنا یہ سفر کیسے سٹارٹ کیا، کیا کیا سٹرگلز ان کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے اس سے آگے ان کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی یاسر صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں یاسر صاحب؟ اللہ کا شکر۔ تو یاسر صاحب بتائیے سب سے پہلے آپ نے اپنا یہ جو سفر ہے، مطلب آپ کہاں سے سٹارٹ کیا، بیسکلی اپنی ایجوکیشن کے بارے میں کہاں سے سٹارٹ کی، پورا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جو یہ سفر طے کیا ہے، کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں ایلیبوریٹ کر دیں۔ میرا نام یاسر منیر ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے ایک نوائی گاؤں سے ہے جو کہ ضلع پونچھ میں موجود ہے اور بارڈر کے بالکل قریب ہے یہ گاؤں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے اپنے گاؤں سے حاصل کی جو کہ بارڈر کے بالکل نزدیک ہے۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہاں پہ فائرنگ، کراس بارڈر فائرنگ ہوتی تھی، یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ تو بڑی ہمیں مشکلات فیس کرنا پڑتی تھی۔ ہمارے لیے اسکول جانا سمجھے کہ ایک جنگ کی طرح ہوتا تھا کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی پرائمری تعلیم ساری وہاں سے حاصل کی، پھر میں نے آگے موو آن کیا راولہ کوٹ کی طرف، کیونکہ میرے گاؤں میں ایک کوئی ایسا کالج یا یونیورسٹی نہیں تھی جہاں سے میں آگے تعلیم حاصل کر سکتا ہوں۔ تو پھر راولہ کوٹ سے میں نے گریجویشن کی۔ گریجویشن کے بعد میرا موڈ بنا کہ میں بزنس ایجوکیشن کے لیے آگے نکلوں۔ تو راولہ کوٹ میں بھی اس ٹائم پہ بزنس کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں تھی جہاں سے میں اپنے کوئی ڈگری پروگرام کا آغاز کر سکتا۔ پھر میں نے اسلام آباد کی طرف موو کیا اور اسلام آباد کی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کی ڈگری لی MBA، اور اس کے بعد میں نے بینکنگ سیکٹر کو جوائن کیا۔ ماشاءاللہ یاسر صاحب، آپ کی تو بہت انسپائرنگ سٹوری ہے۔ آپ نے اپنا سفر مطلب ایک ٹاٹ والے اسکول سے کیا اور اس ٹائم آپ ایک اسلام آباد کے ایلیٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ایک ٹاپ کے پاکستان کے بینک کے مینیجر ہیں۔ تو ماشاءاللہ دیٹس ویری انسپائرنگ۔ اچھا یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ بینک میں انٹر ہونے کے لیے کیا کیا پروسیس ہے، مطلب آپ اگر ایک ایز اے امپلائی اسٹارٹ کرتے ہیں تو کہاں سے انٹری لیول ہے اور اس کے لیے کیا کیا پروسیسز ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جن کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی، ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہاں سے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا ہے اور کیسے انٹر ہونا ہے بینک میں۔ نجم صاحب، جیسا کہ آپ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارا نوجوان یونیورسٹی لیول تک ہی اس کو پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کوئی پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی آپ یونیورسٹی لیول پہ پہنچتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، تو آپ پہ ایک سوشل پریشر آ جاتا ہے جاب کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ڈگری تو آپ نے لے لی، اب آگے آپ کا فیوچر کیا ہوگا، کیریئر کا کیا بنے گا۔ پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرف سے آپ کی طرف جو ہے نا پریشر آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے جو ہے بینک میں انٹر ہونے کے لیے جیسی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو میں نے جاب سرچ کرنا شروع کی۔ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے، باقی ڈفرینٹ آن لائن ویب سائٹس وغیرہ ہیں، تو میں نے بھی اسی طرح آن لائن اپلائی کرنا شروع کیا، کیونکہ میری بزنس کی ایجوکیشن تھی تو میری پریفرنس بھی بینکنگ سیکٹر ہی تھی، کیونکہ میں نے اسٹارٹ سے ہی یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے بینکنگ میں اپنا کیریئر بنانا ہے۔ تو میں نے اپلائی کیا آن لائن، جس میں جیسا ڈفرینٹ ٹیسٹنگ سروسز ہیں پاکستان میں، NTS ہو گیا، PTS ہے، OTS ہے، اس طرح کی۔ تو میں نے NTS پہ اپلائی کیا، ساتھ ہی مجھے ٹیسٹ کی کال آ گئی، ٹھیک ہے، ٹیسٹ میں اپیئر ہوا۔ جیسے میرا ٹیسٹ کلیئر ہوا اس کے بعد جو ہے تو مجھے انٹرویو کے لیے انہوں نے کال کیا۔
تو آفٹر دیٹ انٹرویو کے بعد میری فائنل سلیکشن ہوئی۔ اچھا، تو یاسر صاحب جس پروسیس سے آپ گزرے ہیں، مطلب آپ بتا رہے ہیں بیک ان 2016 آپ نے یہ سارا پروسیس کیا تھا، تو کیا ایز اٹ از ابھی تک یہی سیم پروسیس جا رہا ہے انٹری لیول کے لیے، یا کوئی اس میں چینجز وغیرہ آئی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے نجم صاحب، سیم پروسیس ہے۔ جتنے بھی بینکنگ سیکٹر ہیں وہاں پہ سب کی آن لائن جابز آتی ہیں، ڈفرینٹ سرچ انجنز ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے جاب سرچ کریں، ٹھیک ہے، دین اپلائی کریں، اور یہ جو آپ کی محنت ہے یہ ساری یہ ورتھ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ مطلب کسی جاب کے لیے سرچ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کی تیاری کرو گے تو ڈیفینیٹلی اس کا آؤٹ پٹ آپ کو ملے گا۔ یاسر صاحب، بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں اس ٹائم یہ سوال ہوگا، اور خاص کر کے کشمیری نوجوان، کیونکہ ان کو کوئی پراپر گائیڈنس میں نہیں ملتی، تو آیا کہ بینکنگ میں انٹری کے لیے ایم بی اے ہی ضروری ہے، یا کوئی اور کورسز، سرٹیفکیشن یا کوئی ایسی ڈگریز ہیں جو کر کے بندہ بینک میں جوائن ہو سکتا ہے، انٹر ہو سکتا ہے؟ نجم صاحب ایکچولی بینکنگ سیکٹر میں انٹر ہونے کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈگری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بزنس والی ایجوکیشن کو یا بزنس ڈگری کو پریفرنس ضرور دی جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نوجوان ایسا مطلب جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے بینکنگ سیکٹر کو تو وہ آفٹر ایم بی اے یا ماسٹر ڈگری کی وہ اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ ہمارے ساتھ تو بہت سارے ایسے ڈگری ہولڈرس بھی ہیں جنہوں نے میتھس میں فزکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، وہ بھی بینکنگ سیکٹر کو جوائن کر رہے ہیں، اچھا، اور مطلب کوئی اچھا ہارڈ رول اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے نہیں، جیسے؟ ایسا کچھ اچھا نہیں۔ صاحب، یہ بتائیں کہ عموماً پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے موسٹلی وہ آپ کو طرح طرح کے لونز دیتا ہے، فار ایگزامپل ہاؤسنگ لونز ہو گئے، کار فائنینس وغیرہ ہو گئے، تو کیا ایسی کوئی یہ جو ٹیکنیک ہے یا وہ پروسیس ہے کہ کشمیر میں بھی لوگ اس طرح کی جو اپرچونیٹیز بینک پرووائڈ کر رہا ہے اس سے لوگ ابھی ان چیزوں کو اویل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نجم صاحب ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی فیسلٹیز ہیں، لیکن دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کافی ایڈوانس ہیں بہت ساری چیزوں میں، وہاں پہ قانون ہیں بہت سارے، لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں کافی ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں، اور بہت سارے پروسیسز ابھی ہمیں، جس کی وجہ سے ہمارا پروسیس تھوڑا سلو ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو کافی حد تک یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں کار لانز ہو گئے، اسٹوڈنٹ لانز ہو گئے، اور باقی چھوٹے جو قرضہ جات ہیں زرعی پیداوار کے لیے وہ دیے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی قانونی پیچیدگیاں ہیں اس میں۔ ہمارے یہاں کشمیر میں خاص کر کے نوجوانوں میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ اپنی ایجوکیشن انٹر یا ایف ایس سی یا ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں جیسے ہی، تو ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے باہر کا جانا ہے، مطلب باہر کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ سے بات ہوئی یاسر صاحب، اور آپ کی مطلب جو اسٹرگل ہے کہ کہاں سے آپ نے ایک ڈارٹ والے اسکول سے اسٹارٹ کیا اور ابھی آپ جس مقام پر پہنچے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو کشمیری یوتھ ہے اس کے لیے کیا ایک میسج چھوڑنا چاہیں گے، جس سے ان کی یہ جو ذہن میں یہ پرائرٹیز ہیں یہ چینج ہوں، کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے باہر یا اوورسیز جا کے ہی جاب کرنی ہے، آپ یہاں رہ کر بھی ایک ویل سیٹل اور مطلب بہت اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ کا یوتھ کے لیے کیا میسج ہوگا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نجم صاحب نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ مسائل بہت سارے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، وسائل کی کمی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یہاں پہ بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، صرف آپ کو یہ ہے کہ محنت لگن سے کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا، محنت کریں، لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے۔ باہر کا آپشن بھی اچھا ہے کیونکہ آپ کو ایک وہاں پہ اور طرح کی اپرچونیٹیز ڈفرینٹ ٹائپس کی ملتی ہیں، وہاں پہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ کلچر وہاں کا ڈفرینٹ ہے ہمارے سے، تو جب آپ ڈائیورسفائڈ کلچر میں جاتے ہو تو زیادہ چیزیں سیکھتے ہو، ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں سے بھی آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا، یہاں پہ بھی محنت اور لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یاسر صاحب، مسائل تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کشمیر میں انڈسٹری بالکل نہیں ہے، کوئی اور صنعت کاری یا کوئی بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے، سرمایہ کاری کرنے کے مواقع نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ڈس ہارٹ ہو کے باہر کی طرف کا سفر کر رہے ہیں، لیکن کوئی کیا ایسے کوئی مواقع یا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے ویل اسکلڈ یا ویل ایجوکیٹڈ یوتھ ہے خاص کر کے وہ باہر کے ممالک میں گئی ہوئی ہے، تو آیا کہ ہم ان کو واپس لا کے یہاں کیٹر کر سکیں، ان کو پراپر یوٹیلائز کر سکیں
اور ان کے جو اسکلز ہیں کیونکہ وہ باہر سے مطلب ایک نیا ڈائیورس کلچر لے کے اور نئی چیزیں لے کے آئیں گے، تو ان سے ہم کسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سے. جی بالکل نجم صاحب ایسے ہی ہے، اور میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا حصہ یہ کہ جو اسپیسیفک بینکنگ کے ریلیٹڈ ہے، تو کوئی بھی نوجوان اگر باہر سے ایجوکیشن حاصل کر کے وہاں سے ڈگری لے کے تو یہاں پہ آتا ہے، تو بینکس جو ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی پریفر کریں گے. ٹھیک، اور ان کو جو ہے اس لیے پریفر کریں گے وہ کہ وہ وہاں سے ڈفرینٹ ڈائیورسفائڈ کلچر سے سیکھ کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک، اور جو ماڈرنائزیشن ہے بینکنگ سیکٹر کی اس میں بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بینکنگ گرو کرے گی جب ان کی سروسز ہم لیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنا جو ہے کیریئر اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اچھی طرح گرو بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو بینک پریفر بھی کریں گے. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ آیا وہ لوگ یہاں پہ موو کریں گے تو ان کو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا، تو میں اگر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے آپ کو کہوں کہ یہ جو ہے ریاستی سطح پہ اگر گورنمنٹ ان لوگوں کو کوئی انسینٹیوز وغیرہ دیتی ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ پریفر کریں گے یہاں پہ آنا. ٹھیک، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو برانڈ ٹرین ہے ہمارا، ہم اس کو بھی ریویس کر سکتے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے، اور لوگ یہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر آئیں گے اور ہماری سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اچھا یاسر صاحب، آپ نے ایک کوئی بڑی اسپیسیفک ٹرمنالوجی یوز کی ہے برانڈ رینٹ کی، تو مجھے لگتا ہے مجھے بھی نہیں پتا، ہماری بہت سی آڈینس ہوگی ان کو بھی ایگزیکٹلی اس چیز کا نہیں پتا، تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک کیا ٹرمنالوجی ہے برانڈ رینٹ. نجم صاحب بیسکلی برانڈ ٹرین، آپ جیسے میری مثال لے لیں کہ میں اسٹارٹ سے مطلب میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے، ایون بیچلرس تک میں نے اپنا گورنمنٹ اسکول اور کالجز سے کیا ہے. میں نے اس سے یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ میرا ایک ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ میں یہاں تک پہنچا ہوں. ٹھیک، جب میں یہ ایجوکیشن لینے کے بعد باہر موو کرتا ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں وہاں پہ جاب کر رہا ہوں لیکن میں اپنی سوسائٹی میں ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. اور دو میں ریمیٹنس وغیرہ وہاں سے بھیجوں گا، لیکن میری جو ہے یہاں پہ سوسائٹی ہے اس میں جو پیداواری عمل ہے اس میں ڈائریکٹلی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. اچھا یاسر صاحب، یہ بتائیں کہ مطلب ود ان لاسٹ 1 ایئر پوری دنیا کی ڈائمینشنس چینج ہو گئے ہیں ڈیو ٹو کووڈ، تو آیا کہ بینکنگ سیکٹر میں بھی کووڈ کی وجہ سے کوئی اثرات پڑے ہیں؟ اگر پڑے ہیں تو کیا ہے، پایا کہ وہ پازیٹیو فرق پڑا ہے یا نیگیٹو فرق پڑا؟ کیونکہ ہم نے تو موسٹلی یہی دیکھا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو بزنسز تھے، جو فرمس تھیں، انہوں نے کافی مطلب لاس بیئر کیا ہے. تو بینکنگ سیکٹر کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا؟ نجم صاحب اس کا جواب آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگا. بینکنگ سیکٹر میں ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ بزنسز میں آپ نے دیکھا ہوگا یا ڈفرینٹ کمپنیز میں بہت سارے ڈاؤن سائزنگ کی ہے، بزنسز لوگوں کے بند ہوئے ہیں، لاس ہوا ہے، لیکن بینکنگ سیکٹر نے فلرش کیا ہے. ٹھیک، اس کی ریزن یہ ہے کہ بینکس جو ہے نا کسی بھی ملکی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک، اور یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا جو ہے اس میں بینکنگ سیکٹر میں. اور اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ بینکنگ سیکٹر کو یہ ہوا ہے کووڈ میں کہ لوگوں میں ایک جو ہے نا چینج آئی ہے. لوگ جو مینول بینکنگ ہے اس سے ایک ٹیکنالوجی کی طرف یا ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف وہ ہوئے ہیں. اس میں ڈفرینٹ مطلب ہماری ایپس، انٹرنیٹ بینکنگ اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں جس میں لوگ گھر بیٹھ کے اپنی بل پیمنٹس، فنڈ ٹرانسفر، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک مطلب بہت زیادہ چینج آئی ہے اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں. صحیح. جب موسٹلی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بینک مینیجرس ہوتے ہیں، جو مینیجریل لیول کی پوسٹ ہوتی ہیں، تو ان کو کافی ہینڈسم اماؤنٹ میں پے ملتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا، یہ ہمارا یہ جو رجحان ہے لوگوں کا، یہ آیا کہ یہ سچ ہے یا ایک افواہ ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے سر، اچھا گزارا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہاں کے حساب سے اگر دیکھا جائے پاکستان میں جس وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو کمپیئر کیا جائے تو الحمدللہ اچھا ہے سارا. آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے. اور لوگوں کو بھی یہی کہیں کہ جی ضرور 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 بینکنگ سیکٹر کو جوائن کریں. اچھی جاب ہے، وائٹ کلر جاب ہے، اس میں آپ گرو کر سکتے ہو، اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک، آپ اور بہت جلدی آپ گرو کر سکتے ہو. اس میں جتنا آپ محنت کرو گے
उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। यासिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपको फिर किसी दिन इंगेज करेंगे और आपसे मज़ीद चीज़ें सीखेंगे और अपने यूथ तक पहुँचाएँगे। आपका बहुत शुक्रिया नदीम साहब, और कश्मीर सोशल रिव्यू का और उसकी टीम का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तमाम देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक चेहरे और एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।